السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں اور کافی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، کائنڈلی پوری دیکھیے گا۔ اے پی سنگھ نے سچ اگل دیا۔ اے پی سنگھ نے سیما اور سچن کا جھوٹ صاف ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ سیما اور سچن کی شادی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، اس حوالے سے میری آج کی ویڈیو ہے کہ اے پی سنگھ نے سیما اور سچن کی یہ جو سٹوری ہے کہ سیما نے کسی مندر میں سچن کے ساتھ شادی کر لی، پھر ایک یہ سٹوری آئی کہ کسی ہوٹل میں سیما نے سچن کے ساتھ شادی کر لی اور اب وہ پتی پتنی ہیں، اس بات کو جھٹلا دیا ہے۔ اور جی ہاں، دوبارہ سن لیں، ان کے وکیل نے، اے پی سنگھ نے اس بات کو جھٹلا دیا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کس بنیاد پر کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اے پی سنگھ نے حال ہی میں سیما حیدر اور سچن کے حوالے سے ایک جگہ پہ اپلیکیشن دی ہے کہ ان کو لیونگ ریلیشن شپ ایگریمنٹ کے طور پر رجسٹرڈ کیا جائے۔ لیونگ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے لڑکی یا لڑکے کا ایک ساتھ رہنے کا وداؤٹ میرج، اور اس میں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ سیٹل کرتے ہیں، اور وہ اس صورت میں کرتے ہیں جب ان کی شادی نہ ہوئی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے۔ بھارت میں اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک قانون موجود نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو اللیگل بھی ڈکلیئر نہیں کیا اور اس کو لیگل قرار دیا۔ تو اس پہ کوئی اسپیسیفک قانون نہیں ہے۔ ایک کوہیبٹیشن ایگریمنٹ، ایک ساتھ رہنے کا ایک ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے میوچل کنسنٹ کے ساتھ، اور دونوں پارٹیز اس پہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے اس کو رجسٹر کرواتی ہیں۔ آن لائن بھی یہ رجسٹر ہو جاتا ہے، اور آرٹیکل 226 آف انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو رجسٹر کرنے کا کہ لیگلی پروٹیکشن حاصل کرنا، ان کو کسی قسم کا کوئی فیملی کے حوالے سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیگلی اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اے پی سنگھ نے لیونگ ریلیشن شپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ اب ایک طرف تو اے پی سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی ہے اور اس پہ نیشنلٹی دینی چاہیے۔ جب شادی ہو گئی ہے تو پھر لیونگ ریلیشن شپ کیوں؟ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی ہے غلام حیدر کے ساتھ، اور طلاق ہونے کے بعد اگر شادی ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ثبوت ان کے پاس ہیں، تو پھر لیونگ ریلیشن شپ کیوں؟ اسی طرح سے دوسری بہت اہم بات ہے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ شہریت مل کے رہے گی، جیسے عدنان سمیع کو ملی، جیسے اکشے کمار کو ملی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ریفیوجی اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے بھی پٹیشن ڈالی ہوئی۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اے پی سنگھ سیما حیدر کی شادی کے بارے میں خود کنفیوز ہیں، اور ان کے اس کنڈکٹ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، اقرار کر لیا کہ سیما حیدر اور سچن کی شادی نہیں ہوئی، اور اسی لیے وہ لیونگ ریلیشن شپ پہ جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے کوئی لیگل سٹیٹس اس کو دلا سکیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا سیما حیدر کو لیونگ ریلیشن شپ کے لیے کوئی ایگریمنٹ کر سکتی ہے؟ تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ایک چیز تو پوری ہوتی ہے کہ ان کی میوچل کنسینٹ ہے، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا میرا نالج ہے، میں اس پہ جب لائیو کروں گا تو بھارتی لوگ اس پہ ہمیں زیادہ اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا میں نے اسٹڈی کیا ہے تو میرے مطابق لیونگ ریلیشن شپ بھی بھارتی سٹیزن کا آپس میں ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ اگر پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے کوئی اللیگل ٹریس پاسر اور اس کے ساتھ آپ لیونگ ریلیشن شپ کا ایگریمنٹ کر لیں، وہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا، وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کی ایک ناکام کوشش ہے۔ یہاں سے ہم نے دیکھا کہ اے پی سنگھ کتنا پریشان ہے،
اس کیس کو لے کر کتنا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ انہیں بھی حقیقت پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے، اور میڈیا پہ انہوں نے لمبی لمبی باتیں کر دیں چہرہ چمکانے کے لیے، بہت بہت بڑی باتیں کر دیں، شہریت مل جائے گی، یہ کر دیا گیا۔ میرا سوال ہے کہ 4 مہینے میں کون سی گورنمنٹ کی اتھارٹی نے سیما حیدر کو جو ہے وہ اون کیا ہے؟ ابھی تک بھی سیما حیدر کے اوپر سیریس ایلیگیشن ہے، جاسوسی جیسے، پاکستان کی ایجنٹ ہونے جیسے۔ تو ایسی صورت میں سیما حیدر کا کون سی اپلیکیشن ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ایگریمنٹ کروا پائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جسٹ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ڈھونگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے معاملات کو لمبا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں۔ اب معاملہ صرف ان کا یہ ہے کہ چلیں لیونگ شہریت تو مل نہیں رہی، لیونگ ریلیشن شپ کا بنا کے بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں، اس کو یہاں پہ کسی بالی ووڈ انڈسٹری میں کام دلوائیں، اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ تو بالی ووڈ ایکٹریس بننے جا رہی ہے اور اس کے اتنے فالوور ہیں اور اس کا یہ ہے، اور جس طرح سے اکشے کمار ہے تو اس کا بڑا برائٹ فیوچر ہے اور اس کو موقع دے دی جائے، اور جس طرح سے عدنان سمیع کو شہریت دی گئی ہے تو کائنڈلی اس کی ایکسپرٹیز کے بنیاد پر اوپر اس کو کام دے دیا جائے۔ تو یہ ایک کوشش ہے اے پی سنگھ صاحب کی سیما حیدر کو عدنان سمیع اور اکشے کمار سے کمپیریزن کرنے کی۔ میرا خیال ہے اس سے بڑی بھارت کی بدنامی اور بھارت کی فلم انڈسٹری کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اکشے کمار کے ساتھ سیما حیدر کو ملا رہے ہیں اور عدنان سمیع کے ساتھ سیما حیدر کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے، ان کا مینٹلی جو ہے وہ ان کو چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ وہ مینٹلی سٹیبل نہیں لگ رہے اور ان کی اپنی باتوں پہ کنٹراڈکشن ہے، اپنی باتوں پہ ان کا تضاد ہے، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں اے پی سنگھ صاحب یہ سوچ لیں کہ ایک اللیگل ٹریسپاسر کو، ایک جاسوس کو گھر بنوانے والے کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کو بالی ووڈ میں کام دلوانے کی کیا سزا ہوتی ہے، اس کو پناہ دینے والے کی کیا سزا ہوتی ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر قوانین جو ہیں وہ اے پی سنگھ صاحب پڑھ لیں، آنے والے وقت میں ان کے لیے کام آئیں گے۔ تو یہ شادی والا کہانی جو ہے یہ تو لیونگ ریلیشن شپ کی اپلیکیشن کے ساتھ ختم ہو گئی، اور یہ پہلے بھی لوگوں کو پتہ تھا، پکچرز کے ذریعے بھی یہ ساری چیز کلیئر ہو چکی تھی کہ وہ پکچرز فیک ہیں، لیکن اے پی سنگھ کا اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا جو ہے وہ ایک اور پختہ ثبوت اور ایک اور واضح طریقے سے لوگوں کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ غلام حیدر کو اس کے بچے ضرور ملیں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کیس کے ساتھ جڑے رہیں، اور جیسے ہی انشاءاللہ پاکستان میں اور بھارت کے حوالے سے کوئی ایکسکلوسیو اپڈیٹس ہوں گی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد